حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے۔ وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے قریبی رشتہ داری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق اور سرزمین بابل سے ہجرت کرنے کے بعد شامات یعنی ملک اردن گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام توحید کی دعوت دینے شہر سدوم گئے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے: قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں لوں گا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی کچھ اخلاقی بے روی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا بڑا انحراف ہم جنس بازی تھا، لہذا اسی بات پر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان ہے: کیا تم دنیا جہان میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا: میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سرکش قوم کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اے لوط، تمہاری باتیں ہماری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں، ہم ان باتوں کے سننے کے ہرگز روادار نہیں۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہم تمہیں سزا دیں گے جو کم از کم جلا وطنی کی صورت میں ہوگی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خدا بند عالم نے اس قدر جن سے مخالف تمہارے لیے خلق فرمائی ہے، جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک و پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتے ہو۔ خدا کی اس پاک اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کے پست اور حیا سوز کام سے آلودہ کر لیا ہے۔ یقیناً کسی روحانی یا جسمانی فطری ضرورت نے تمہیں اس بے راروی پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ تمہاری سرکشی ہے جس نے تمہارے دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد جو بادائے شہوت و غرور سے مست ہو چکے تھے، اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو قبول کرنے اور خود کو اس دلدل سے باہر نکالنے کے بجائے ان کے مقابلے پر تول آئے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن اپنے خاندان کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ آن پہنچا، لہٰذا وقت آ گیا کہ جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال لے جائیں، تاکہ ہولناک عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم تباہ کار کے خلاف سخت سزا کا حکم صادر ہوا۔ وہ فرشتے جو عذاب نازل کرنے پر مامور تھے، قبل اس کے کہ سرزمین لوط علیہ السلام پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اور پیغام لے کر گئے، اور وہ پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی پیدائش کی خوشخبری دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی وضاقتہ سے سمجھ گئے کہ یہ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں اور صرف بیٹے کی ولادت کی بشارت کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اس قسم کی بشارت کے لیے تو ایک ہی شخص کافی تھا، یا اس اجرت کی وجہ سے جو وہ چلنے کے لیے کر رہے تھے، اس سے محسوس کیا کہ کوئی اہم کام ہے جسے انہیں سر انجام دینا ہے۔
قرآن کریم میں بیان ہے، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی مومنین کی صف سے خارج تھی، اسی لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی۔ فرشتوں نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان ہے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ختم کرنے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تفاسیر میں آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ ان کے ہاں مہمان ہونا چاہتے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی پذیرائی بھی چاہتے تھے، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی ان کی توجہ تھی کہ ایسے شہر میں جو جنسی آلودگی میں غرق ہے، ان خوبصورت نوجوانوں کا آنا طرح طرح کے مسائل کا موجب ہے اور ان کی آبرو ریزی کا بھی احتمال ہے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام سخت مشکل سے دوچار ہو گئے۔ یہ مسائل روح فرسا افکار کی صورت میں ان کے دماغ میں ابھرے اور انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ آج بہت سخت اور وحشتناک دن ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے نووارد مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے، لیکن اس بنا پر کہ وہ غفلت میں نہ رہیں، راستے میں چند مرتبہ ان کے گوش گزار کر دیا کہ اس شہر میں شریر اور منحرف لوگ رہتے ہیں، تاکہ اگر مہمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو اتنی دیر تک کھیت میں ٹھہرائے رکھا کہ رات ہو گئی، تاکہ شاید اس طرح اس شریر اور آلودہ قوم کی آنکھ سے بچ کر حفظ آبرو کے ساتھ ان کی پذیرائی کر سکیں۔ لیکن جب انسان کا دشمن خود اس کے گھر کے اندر موجود ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو، جو ایک بے ایمان عورت تھی اور اس گناہ گار قوم کی مدد کرتی تھی، جب اسے ان نوجوانوں اور خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو چھت پر چڑھ گئی۔ پہلے اس نے تالی بجائی، پھر آگ روشن کر کے اس کے دھوئیں کے ذریعے اس منحرف قوم کے بعض لوگوں کو آگاہ کیا کہ لقمہ تر جال میں پھنس چکا ہے۔ شہر کے بہت سے لوگ ٹولیوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک بے شرم، ذلیل اور جسور تھے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیں۔ اس قوم کی اخلاقی آلودگی کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا شرمناک عمل کرتے تھے کہ شاید کسی نے اس کی نظیر جانوروں میں بھی بہت کم دیکھی ہو، اور یہ عمل اگر کوئی انجام دیتا بھی ہے تو کم از کم چھپ چھپا کر اور احساس شرمندگی کے ساتھ۔ لیکن یہ بدکار اور کمینہ صفت قوم کھلم کھلا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا شور و غل سنا تو بہت گھبرائے اور مضطرب ہوئے۔ انہیں اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت خوف ہوا، لہٰذا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी इस जसारत और कमीनापन देखा तो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया ताकि उन्हें ख्वाब गफलत और इनहराफ को बेहयाई की मस्ती से बेदार कर सके। आपने कहा, तुम क्यों इनहराफ के रास्ते पर चलते हो? अगर तुम्हारा मकसद जिनसे तकाज़ों को पूरा करना है तो जायज़ और सही तरीके से शादी करके इन्हें पूरा क्यों नहीं करते? ये मेरी कौम की बेटियां हैं, तैयार हो कि इन्हें तुम्हारी ज़ौजियत में दे दूं। अगर तुम सही काम अंजाम देना चाहते हो तो उसका ये रास्ता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुराई की दलदल से निकालने के लिए इस सब तक इसार के लिए तैयार हुए। ये बात वाज़ेह है कि जनाब लूत अलैहिस्सलाम यूं ही अपनी कौम की लड़कियों का अक्स उन मुशरिकों और गुमराहों से नहीं करना चाहते थे, बल्कि मकसद ये था कि पहले ईमान ले आओ ताकि बाद में अपनी कौम की लड़कियों की शादी तुमसे कर दूं। लेकिन अफसोस, शहवत, इन्हिराफ और हठधर्मी के इस आलम में उनमें ज़र्रा भर भी इंसानी इखलाक और जज्बा बाकी होता तो कम अज़ कम इस अमर के लिए काफ़ी था कि वो शर्मिंदा होते और पलट जाते। मगर ना सिर्फ ये कि वो शर्मिंदा ना हुए, बल्कि अपनी जसारत में और बढ़ गए और चाहा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की तरफ हाथ बढ़ाएं। वो कौम हिर्स और शौक के आलम में अपने मकसद तक पहुँचने के लिए बड़ी तेज़ी से लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आई। कुरान करीम में बयान है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो। ये वो मकाम था कि जब बुजुर्गवार पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने आप को एक मुहासरे में घिरा हुआ पाया और उन्होंने नाराहती और परेशानी के आलम में फरियाद की। आखिरकार परवरदिगार के भेजे फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की शदीद परेशानी देखी और देखा कि वो रूहानी तौर पर किस इस्तराब का शिकार हैं, तो उन्होंने अपने इसरार कार से पर्दा उठाया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया। तो ये बात इस अजीम पैगंबर अलैहिस्सलाम के जलते हुए दिल के लिए ठंडक की मानी थी। एकदम उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल से गम का बारे गरा खत्म हो गया है और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी हैं। ऐसा हुआ जैसे एक शदीद बीमार की नजर मसीहा पे पड़ जाए। उन्होंने सूखा सांस लिया और समझ गए कि गमो अंदोह का जमाना खत्म हो रहा है और इस बेशरम हैवान से कौम के चुंगल से निजात पाने का और खुशी का वक्त आ पहुंचा है। कुरान करीम में बयान है, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर आन पड़ने वाली है वही इस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है कि जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाईं। इस बेराह रवा और मुनहरिफ कौम ने अपने ऊपर भी जुल्म किया और अपने मुआशरे पर भी। वो अपनी कौम की तकदीर से भी खेले और इंसानी ईमान और इखलाक का भी मजाक उड़ाया। जब उनके हमदर्द रहबर ने दादो फरियाद की तो उन्होंने कान न धरे और तमस्कुर किया। आला ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई यहाँ तक आन पहुंची थी कि वो अपने रहबर के मेहमानों की हुर्मत और इज्जत पर तजावुज के लिए भी उठ खड़े हुए थे। ये वो लोग थे कि जिन्होंने हर चीज को उलट कर रख दिया। उनके शहरों को भी उलट जाना चाहिए था और ऐसा ही हुआ। कुरान करीम में बयान है, और हमने लूत अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ कुछ दौड़े आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुस्वा न करना और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई ना करो। वो बोले कि क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया?
انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ تو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی۔ نبی حضرت لوط علیہ السلام کی نصرت اور ان کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی بھی سرکش اس عذاب سے بچ نہ پایا۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔